الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. قرآن مجید کی ایک آیت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پڑھی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح طرح سے بات کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی اور پھر عمل کی توفیق عطا فرمائے. یہ جو میں نے قرآن مجید کی آیت پڑھی ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، ہم نے تم کو ایک معتدل امت بنایا ہے. اعتدال، افراط و تفریط سے ہٹی ہوئی امت، بیلنس ہے ہر چیز میں. اس آیت کی تفسیر میں کئی جمعہ سے بیان کا سلسلہ چل رہا ہے. ہر چیز میں اعتدال، ہر چیز میں بیلنس. آج جب دنیا میں ہماری اسمبلیوں میں قانون سازی ہوتی ہے، بین الاقوامی سطح پہ قوانین بنتے ہیں، تو پھر اس آیت کا مطلب ہمیں سمجھ میں آتا ہے. میں نے جب پہلی مرتبہ اس آیت کو پڑھا طالب علمی کے دور میں، تو حقیقت یہ ہے کہ مجھے اس آیت کا مفہوم پوری طرح سمجھ میں نہیں آیا تھا. بعض دفعہ حالات، واقعات بہت ساری چیزیں آپ کو سمجھا دیتے ہیں. آج جب دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح وہ لوگ جو قرآن کو نہیں مانتے کس طرح بے اعتدالی کا شکار ہو رہے ہیں، اپنا سکون برباد کر رہے ہیں، اپنی زندگیوں کو تباہ کر رہے ہیں، اسے دیکھ کے ایسا لگتا ہے کہ اس آیت جیسی دوسری کوئی آیت قرآن مجید میں نہیں ہے. اتنی خاندانی آیت، اور ایسا اسلام کو اس نے ڈیفائن کیا ہے کہ اسلام کی حقانیت کو، اسلام کے سچے ہونے کو سمجھنے کے لیے یہی ایک آیت کافی ہے. ہر چیز میں اعتدال ہے، ہر چیز میں اعتدال اسلام نے دیا ہے. اسلام کو آپ بیچ سے نکال دیں تو ساری زندگی آپ ٹھوکریں مارتے رہو گے صحیح اور غلط کو ڈیفائن کرنے کے لیے. صحیح کی ڈیفینیشن کیا ہے، غلط کی ڈیفینیشن کیا ہے، یہ کسی کا باپ بھی حل نہیں کر سکتا. جمعے کے بیان میں باپ کا حوالہ اور اس طرح کی غلط ہے، لیکن کیا کریں، کوئی دنیا کی طاقت صحیح اور غلط کو ڈیفائن کر ہی نہیں سکتی.
آج آپ کو معلوم ہے اسمبلی میں ایک بحث اٹھی ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ جماعت اسلامی کے سینیٹر مشتاق احمد صاحب کو بہت بہت جزائے خیر عطا کرے. انہوں نے اسمبلی میں اس کے خلاف بھرپور آواز اٹھائی ہے. قانون پاس ہونے جا رہا ہے تو بیہودہ بات, لیکن ایک بات میڈیا کی زینت بن چکی ہے. اسمبلیوں میں اس پہ بحث ہو رہی ہے, اگر ہم اس پہ آواز نہیں اٹھائیں گے تو یہ بیہودگی والا قانون پاس ہو جائے گا. غیر مسلموں کے ہاں اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے, میں فزیکلی وہ مرد ہو لیکن وہ یہ کہتے ہیں میرے اندر فیلنگ عورتوں والی ہیں, تو اس کو عورت مان لیا جاتا ہے. اس کو عورت, کیونکہ ان کے تو کوئی خدا رسول نہیں ہے نا, کوئی سمجھانے والا نہیں ہے, کوئی آسمانی علوم پر یقین نہیں رکھتے. کہتے ہیں ایک آدمی مرد اللہ نے بنا دیا لیکن وہ کہہ رہے ہیں میں اندر سے کیا محسوس کرتا ہوں اپنے آپ کو عورت, تو مان لو گے عورت ہے. اسلام اس دعوے کو قبول نہیں کرتا. اسلام کہتے تیری ایسی کی تیسی, تو آدمی ہے تو تجھے آدمی بن کے رہنا پڑے گا. اپنی فیلنگ کو تبدیل کر, فیلنگز تبدیل نہیں ہوتی, صبر کر, اس کے علاوہ تیرے پاس کوئی راستہ نہیں ہے. معاشرے کو خراب مت کر. یہ ہماری اسمبلیوں میں اکثریت ان لوگوں کی ہے جو بیچارے مذہب سے تو آشنا نہیں ہیں, غیرت سے بھی فارغ ہیں. اب آپ مجھے ایک بات بتاؤ, ایک شخص جو ہے لڑکا, وہ کہتا ہے میرے اندر فیلنگ عورت والی ہیں. ہم اگر اس کی اس بات کو تھوڑی دیر کے لیے فرض کر لو مان لیتے ہیں, تو قانون جو پاس ہونے کے لیے جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ وہ نادرہ میں جا کے یہ کہے گا کہ میں دیکھنے میں آدمی ہوں لیکن حقیقت میں کیا ہوں, عورت. تو مجھے شناختی کارڈ میں میل کے بجائے مجھے کیا شو کیا جائے, فیمیل. اس کا مطلب آپ سمجھتے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہوگا اس کو میل سے شادی کی اجازت ہوگی. جس میل سے وہ شادی کرے گا اس میل کی فیلنگ چینج ہو جائیں گی کہ نہیں ہو جائیں گی؟ کیونکہ دیکھنے میں تو یہ لڑکا ہی ہے, فزیکلی تو بندہ ہے. وہ ہومو سیکسولیٹی کی عادت اس میں پڑے گی کہ نہیں پڑے گی؟ فرض کریں ان کی شادی ہو گئی, اس کا میاں ہو گیا خراب, اس کو لڑکوں کی عادت پڑ گئی, کیونکہ فزیکلی تو یہ مرد ہے. ان میں ڈیورس ہوتی ہے, علیحدگی ہوتی ہے, تو دوبارہ اس کو عورت چاہیے, آدمی چاہیے اس کے میاں کو. تو یہ قوم لوط علیہ السلام کا عمل, جس کی وجہ سے اللہ کو اتنا غضب آیا کہ پوری بستی کو اٹھا کے اللہ نے الٹا پٹخ کے دے مارا, اس عمل کو پروموٹ کرنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے یا نہیں ہے؟ اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں, نئی تہذیب کے انڈے ہیں گندے. اس قانون کو ہم کسی قیمت پر بھی اپنے ملک میں برداشت نہیں کریں گے. اور یہ جو ہیجڑے نما آدمی گھوم رہے ہیں, جو عورت بن کے گھوم رہے ہیں, فیس بک پہ لکھا کرو کمنٹس میں کہ تیری شکل پہ لعنت, 100 بار لعنت. تجھے اللہ نے مرد بنایا تھا, تجھے شرم نہیں آتی؟ ساڑی پہن کے گھوم رہا ہے, تو چوڑیاں پہن کے گھوم رہا ہے, لپسٹک لگا کے گھوم رہا ہے, بے شرم آدمی. اسلامی حکومت میں ان لوگوں کی سزا ہے, ان کو کھلے عام چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے. حکومت پر لازم ہے کہ ان کو سزا دے. لعن اللہ المشبہین من الرجال بالنساء والمشبہات من النساء بالرجال. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی لعنت ہے ان مردوں پر جو عورت سے مشابہت اختیار کرتے ہیں, اور اللہ کی لعنت ہے ان عورتوں پر جو مردوں سے مشابہت اختیار کرتے ہیں.
مغربی اقوام کے پاس قرآن نہیں ہے، مذہب نہیں ہے، ان کو اچھے اور برے کو ڈیفائن کرنے میں صدیاں بیت جائیں گی. خدا کی قسم وہ اچھے کو ڈیفائن کر ہی نہیں سکتے. ڈیفینیشن کیا ہے اچھے کی؟ ہم اس بد تہذیبی والے قانون کو جو نیچر کے خلاف، فطرت کے خلاف، قرآن و سنت کے خلاف، اپنے ملک میں کسی قیمت پہ برداشت نہیں کریں گے. دیکھو اسلام نے اس بارے میں واضح ہدایات دی ہیں. ایک شخص جو مخنث ہے، نہ مرد ہے نہ عورت ہے فزیکلی، اس میں اگر مردانہ علامتیں زیادہ ہیں، اس کا مطلب یہ مرد ہے، اس میں عورت کی علامت کا ہونا ایک عیب ہے. وہ آپریشن کروا کے مکمل مرد بن سکتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ ایک عورت ہے لیکن اس میں کچھ مردانہ علامتیں بھی ہیں، نسوانی علامتیں، عورت والی علامتیں اس میں زیادہ ہیں. اس کا مطلب یہ تھی عورت لیکن ایک جسمانی عیب پیدا ہو گیا، مردوں والی علامتیں بھی آ گئیں، یہ آپریٹ کروا کے مکمل عورت بولو بن سکتی ہے. لیکن ایک فزیکلی مرد ہے، اس میں فزیکلی ساری مردوں والی علامتیں ہیں، اس کو اسلام عورت بننے کی اجازت نہیں دیتا. ایک عورت ہے جس میں عورت والی علامتیں ہیں، فیلنگ کی بیس پہ، فیلنگز، اس بیس پہ اس کو مرد بننے کی اجازت نہیں، اس کو اپنی فیلنگز چینج کرنی پڑیں گی. ایک ڈاکٹر صاحب سے میری ملاقات ہوئی ایک ہفتے پہلے، مجھے کہنے لگے کہ ہمارے پاس کچھ ایسے لڑکے آتے ہیں جن کے اندر فیلنگز لیڈیز والی ہیں، عورتوں والی ہیں. کیا کریں ہم ان کے ساتھ؟ کیا سمجھائیں ان کو؟ کیا آپریٹ کریں؟ آپریٹ میں نے کہا حرام ہے، نہیں کر سکتے آپ، گنہگار ہوگے قیامت کے دن، اللہ کو جواب دینا پڑے گا. کہہ رہے ہیں پھر وہ بیچارہ، آپ سمجھ رہے ہیں کیا ہے وہ؟ اس الو کے پٹھے کو کیا کہا جا رہا ہے؟ بیچارہ. وہ بیچارہ کیا کرے؟ میں نے کہا یہ بیچارے نہیں ہوتے، یا تو انہوں نے غلط ریلیشن رکھا ہوتا ہے لڑکوں سے، اس ریلیشن کی وجہ سے ان کو عادت ہو جاتی ہے غلط کی. اور اگر مان لیا بیچارہ، فرض کرو بیچارہ ہی تھا وہ، فرض کر لو کہ کوئی غلط حرکتیں نہیں کی لیکن وہ بیچارہ ہے، اس کو فیلنگ ہی عورتوں والی ہیں، تو لاکھوں میں اگر کوئی ایک ایسا ہے جس کی جو ہے مرد فیلنگز اس میں خواتین والی ہیں، اس ایک کی وجہ سے معاشرے کو خراب نہیں کیا جائے گا. کیونکہ اگر اس کو میل سے ریلیشن کی اجازت دے دی جائے تو وہ میل تو خراب ہو رہا ہے نا. اس میل میں تو فیلنگ تھی فیمیل والی، اور اس میل کو اس سے ریلیشن قائم کرنے کی اجازت دے کے اس میل کی اب جو ڈیزائرز ہوں گی وہ میل کی طرف ہو جائیں گی، تو وہ تو برباد ہو گیا نا. ایک آدمی کے لیے قانون تھوڑی چینج ہوتا ہے لاکھوں میں ایک کے لیے، قانون تو اکثریت کو دیکھ کے بنایا جاتا ہے. لیکن ہماری اسمبلیوں میں یہ بحث چل رہی ہے. میں آپ سے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں، دیکھو اپنے بچوں کی حفاظت کرو خدا کا واسطہ. آج یہ وہ دور نہیں ہے جو آج سے 50 سال پہلے کا دور تھا. ماں باپ بہت بڑی حماقت کر رہے ہیں اپنے بچوں کو. اچھا مجھے ایک بات بتاؤ، یہ چیز اگر نیچرل ہوتی، کہتے ہیں نا بچپن سے یہ فیلنگز اس میں لیڈیز والی ہوتی ہیں، یہ نیچرل ہوتی تو یہ کیا بات ہے کہ ہمارے ملکوں میں یہ کم ہے، تھائی لینڈ میں اور غیر مسلم کنٹریز میں یہ زیادہ ہے. نیچرل تو سب جگہ برابر ہوتا ہے نا. آپ تھائی لینڈ جاؤ، آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا یہ کمبخت ہی ہے کہ شی ہے. ہر تیسرا چوتھا آدمی پتہ ہی نہیں چل رہا ہوگا کہ یہ ہے کیا. کیوں؟ کافر ہیں، بچپن سے گناہ کر کے خدا نے ان کی فطرتوں کو مسخ کر دیا. اب مرد کو عورت بننے میں مزہ آتا ہے. میں نے اپنا ایک واقعہ بتایا تھا نا بینکاک کا، وہ اس موقع کی مناسبت سے دوبارہ بتا دیتا ہوں. یہ ہماری نیچر کو چینج کر رہے ہیں بھائی. ہم آدمی ہیں، فخر کرو اللہ نے مرد بنایا، مردوں جیسا حلیہ اختیار کرو. یہ ہائی اللہ ہوئی اللہ چھوڑ دو، اور کوئی آپ کے خاندان میں ایسا ہے اس سے اپنے بچوں کو بچاؤ. بولے ہائی اللہ ہوئی اللہ، یہ وہاں جا دفعہ ہو یہاں سے، یہ ہمارے بچوں کو خراب کرے گا. ہوتا ہے خاندان میں کوئی ایسا ہائی اللہ ہوئی اللہ والا؟ خراب عادتیں لڑکوں میں
سے بدفعلیاں کر کر کے پڑ چکی ہوتی ہیں, پورے خاندان کو خراب کرے گا وہ. بولے آدمی آدمی بن کے رہے. اب بتاؤ یہ چیزیں ہم کیا دلائل سے سمجھائیں گے؟ تو غیرت کا مسئلہ ہے نا. اس کہتے ہیں جذباتی ہو جاتے ہیں مولوی لوگ. آپ فطرتی چینج کر رہے ہو یار. کبھی کسی کتے کو دیکھا کہ اس میں کتیا والی صفات ہوں, کبھی کسی گدھے کو دیکھا اس میں گدھی والی صفات ہوں, کبھی کسی شیر کو دیکھا اس میں شیرنی والی فیلنگس ہو, کبھی دیکھا آپ نے؟ بھائی ڈاکٹر لوگ کہتے ہیں, بعض ڈاکٹر, کہ یہ مفتی صاحب جذباتی ہو جاتے ہیں آپ لوگ. اصل میں ایکچولی بعض لڑکوں میں ہوتی ہی لڑکیوں والی فیلنگس ہے. میں کہتا ہوں کسی گدھے میں کیوں نہیں ہوتی گدھی والی فیلنگس, کسی گھوڑے میں کیوں نہیں ہوتی گھوڑی والی فیلنگس, کسی مرغے میں مرغی والی فیلنگس کیوں نہیں ہوتی؟ کوئی مرغا مرغیوں میں چھوڑ کے دیکھو آپ, تہس نہس کر دے گا, تباہی میں چاہ دے گا. وہ کبھی بھی نہیں کہے گا کہ میں آگے آگے اور مرغی میرے پیچھے پیچھے, کبھی بھی نہیں کہے گا. وہ مرغا ہے بھائی, اس کو اللہ نے اسٹائل مرغوں والا دیا ہے. ببر شیر میں کبھی دیکھا؟ میں ڈاکٹروں سے مخاطب ہوں اس وقت جو کہتے ہیں بیچارہ بیچارہ اس میں فیلنگ لیڈیز والی ہے. وہ بیچارہ نہیں ہے, یہ الو کا پٹھا ہے, یہ معاشرے کو برباد کر رہا ہے. حکومت کو چاہیے اس کو پکڑ کے چترال لگائے, بولے انسان کا بچہ بر مرد بن کے مرد بنائے, مرد بن کے گھوم. یہ کیا ساڑیاں اور لپسٹک لگا کے گھوم رہے ہیں؟ فیس بک پہ دیکھ لو نا. ابھی خدا نے تمہیں مرد بنایا تھا, تم لپسٹک پاؤڈر لگا کے عورت بن کے فیس بک کے ماحول کو خراب کر رہے ہو. ببر شیر کو دیکھا آپ نے؟ کوئی دنیا میں ایک جانور بتاؤ جو ہو میل فیلنگس اس میں فیمیل والی ہوں. کوئی ایک گدھا دکھا دو مجھے. شیر اور ببر شیر اور مرغے تو دور کی بات, یہ گدھے بھی یہ کام نہیں کرتے. گدھا ہے اس کا مطلب فیلنگ کون سی ہے؟ میل والی. مرغا ہے تو فیلنگس کون سی ہوں گی؟ میل والی ہوں گی اس کے اندر. انسانوں میں یہ کمبختی آئی ہوئی ہے لڑکا فیلنگس کیا ہے؟ ایکچولی میں مجبور ہوں, فیلنگس ہی مجھ میں یہ ہیں. تو مجبور نہیں ہے, فطرت کو تو نے چینج کیا ہے. اب اس کا حل یہ کہ دوبارہ دیکھو, ایک آدمی کو نشے کی عادت پڑ جائے, چرس اور ہیروئن کی, پی پی کے, فیلنگس چینج ہو گئی نا اس کی. اب دودھ میں مزہ نہیں آ رہا اس کو, مزہ آ رہا ہے سٹا لگانے میں. تو کیا اس کی وجہ سے معاشرے میں سٹے کی اجازت دے دی جائے گی؟ ہے بھائی, معاشرے میں سٹا اور شراب لیگل ہو جائے گی کہ فیلنگس ہی بیچارے کی ہیروئن پہ آ رہی ہیں؟ کمبخت تو اپنی چکر میں بیسیوں کو اور خراب کرے گا. کسی مرد میں عورت والی فیلنگس ہو, اسلام اس کے اس عذر کو قبول نہیں کرتا, اس کو عورت بننے کی اجازت نہیں دیتا. فیلنگس کو درست کرو, علاج کرو اپنا. نہیں ہوتا صبر کر کے بیٹھ جاؤ گھر کے اندر, بند ہو جاؤ, ماحول کو خراب مت کرو. ایک طوفان بدتمیزی ہے فیس بک کے اوپر. ہم تشدد کے قائل نہیں ہیں کہ آپ اٹھ کے کوئی غیر قانونی حرکت شروع کر دیں, لیکن اس پہ قانون سازی ہونی چاہیے. جو مرد ہے, فزیکلی مرد ہے, اور وہ عورت جیسا حلیہ اختیار کر کے فیس بک کے ماحول کو خراب کر رہا ہے, اس پہ قانون ہونا چاہیے, قرار واقعی سزا ہونی چاہیے اس کے اوپر, ورنہ تمہاری نسلیں برباد ہو جائیں گی. وہی حشر ہوگا جو تھائی لینڈ میں ہے. کتنا اچھا لگتا ہے ہمارا مرد مرد لگتا ہے, عورت عورت لگتی ہے. مرد تو مرد کے حلیے میں اچھا لگتا ہے. جو عورت نیچر پہ ہوگی اسے مرد مردوں کے حلیے میں اچھا لگے گا. جس عورت کی نیچر تبدیل ہو جائے, وہ خود برباد ہو جائے, اسے مرد میں بھی نسوانی حسن چاہیے. تبھی تو بیوٹی پارلر میں گھنٹے گھنٹے آدمی بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں جا کے. دولہا بن رہے ہیں, پتہ نہیں یار گھنٹہ ہو گیا بیوٹی پارلر سے نکل یار, ڈیٹول سے نہاؤ یار, ختم, صاف ستھرے کپڑے پہنو, پہنچ جاؤ شادی میں. ہمیں دولہا بننا سکھا رہے ہو آپ ہیں؟ الحمدللہ ہم کئی بار دولہا بن چکے اسی کپڑوں میں, سول ڈریس میں. زیادہ زیادہ نہا لیتے ہیں. شیمپو بھی آج تک ہم نے نہیں لگایا ہوگا کبھی سر میں. صاحب شیمپو لگانے کا ٹائم کدھر ہے یار؟ لگا لیں شیمپو, کوئی پابندی نہیں. ہم تو صابن سے ہی نہاتے ہیں, وہی صابن لیا سر پہ بھی وہی, جسم پہ بھی وہی, ختم, باہر آ گئے. عورت کو آدمی آدمی اچھا لگتا ہے, پجامہ اچھا نہیں لگتا. جو نیچر پہ ہوگی عورت, نہا لو جا کے اچھی طریقے سے, بس اتنا حسن کافی ہے.
سے زیادہ حسین بننے کی کوشش کرو گے تو اپنے ٹریک سے ہائی اللہ ہوئی اللہ آ جائے گا پھر آپ کے اندر. حقیقت بتا رہا ہوں, کچھ اور کہانی ہو جائے گی. اگر یہ قانون پاس ہو گیا نا تو وہی حشر ہمارا ہوگا جو بینکاک کا ہوا تھا. ہم کہیں تفریح کے لیے گئے, وہ بینکاک میں ہے نا ماشاءاللہ, وہاں جنگل بڑے بڑے ہیں, تو وہاں ہم کیمپنگ کے لیے گئے. مغرب کے بعد کیمپ لگایا, بکرا کٹا, لڑکے تھے ڈیفینس کے, اللہ انہیں جزائے خیر دے, وہیں کے مقامی ہیں. تو گھومنے پھرنے گئے, کڑھائی وڑائی پکا رہے ہیں, پتہ نہیں بکرا کٹا تھا یا یہیں سے گوشت لے کر, واللہ عالم, مجھے یاد نہیں ابھی. وہاں تو کاٹنا, ان کے سامنے بکرا کاٹ دو وہ ایسے ہی بے ہوش ہو جاتے ہیں. تو مجھے شوق ہے تھوڑا سا کلچر کو دیکھنے کا. میں نے تو ان لوگوں سے کہا ان کے گھروں میں مجھے لے کے جاؤ, یہ رہتے کیسے ہیں, ان کا فیملی سسٹم کیسا ہے. تو جنگل تو ہر جگہ ہی دیکھ لیتے ہیں نا آدمی. تو وہاں میں نے کہا کیمپنگ لوگوں نے, وہیں کے تھائی لینڈ کے مقامی لوگوں نے کیمپ لگائے ہوئے ہیں, تو میں ذرا جا کے دیکھتا ہوں, ان لوگوں سے, فیملیوں سے ملتا ہوں. تو ہمارے قریب ترین کیمپ میں 2 خاتون بیٹھی ہوئی اور وہ فش پکا رہی تھیں. میں نے 2-3 دوستوں کو لیا, میں نے کہا چلو ان سے جا کے انٹرویو لیتے ہیں. پراپر ڈریس میں تھیں وہ لوگ, اس پہ وہ بنا لیتے ہیں, لوگ لیڈیز کے پاس جا رہے ہیں. 2 لیڈیز بیٹھی ہوئی ہیں, میں نے کہا تھوڑا ان سے انٹرویو لیتے ہیں. اور وہ تھائی زبان, ایک ساتھی ہمارے تھائی بھی جانتے تھے, اردو بھی جانتے تھے, ان کو لے گیا میں کہ یار جو میں کہوں وہ تھائی میں ترجمہ کرنا. تو میں دیکھ رہا تھا یہ کھاتے کیا ہیں, تو وہ فش کو نا ثابت پانی میں بوائل کر کے سوپ بنا کے پی رہے تھے وہ لوگ. میرا تعارف کروایا ہمارے ڈیفینس کے ساتھی نے کہ یہ تھائی زبان میں نا کہ یہ مفتی صاحب ہیں. اس کو کیا پتہ بیچاروں کو مفتی کیا ہوتا ہے, نہیں کہ روحانی پیشوائیں. جب پگڑی چھگڑی بھی ہم نے باندھی ہوئی تھی تو ان کو لگا کہ کوئی روحانی چیز ہے یہ. تو انہوں نے مجھے کہا, وہ 2 لیڈیز جو تھیں, انہوں نے کہا کہ آپ دعا بھی کرتے ہیں تھائی میں؟ کہا, میں نے کہا ہاں. کہا ہمارے لیے دعا کریں اللہ ہمیں اولاد دے دے. میں نے کہا 2 لیڈیز ہیں, ان دونوں کی اولاد نہیں ہوگی, پتہ نہیں ایک کا شوہر کہاں ہوگا, تو شاید دونوں کو نہیں چاہیے. میں نے کہا آپ دونوں کے ساتھ مسئلہ ہی ہے. انہوں نے کہا ہم دونوں میاں بیوی ہیں. اڑی, میں نے ساتھی سے کہا اس لیے تو اولاد نہیں ہو رہی, اسی لیے تو پتہ ہی نہیں چل رہا کم بختوں میں میاں کون سا ہے اور بیوی کون سی. یہ حشر آپ کا ہونے والا ہے اگر یہ قانون پاس ہو گیا. فیوچر میں ہماری نسلیں ایسی ہوں گی. پشاور جاؤ مزہ آتا ہے یار, پٹھانوں کو دیکھ کے, وہ مرد مرد لگتے ہیں, ٹائٹ. باقیوں کا مطلب یہ نہیں کہ وہ نہیں لگتے, وہ بھی لگتے ہیں. یہ کسی قوم کا مذاق اڑانا مقصد نہیں ہے, سارے ہی مرد ہیں. وہاں ذرا زیادہ احساس ہوتا ہے, اکڑ تکڑ چڑھ پشتوں میں گڑے گڑے کی آواز آ رہی ہوتی ہے, یعنی لینگویج سے بھی مرد لگ رہے ہوتے ہیں. تو شکر کرو میرے بھائی, اللہ نے ہمیں اسلام دیا ہے, ہمیں پتہ ہے, کنفیوژن نہیں ہے کہ ہم کیا ہیں. آدمی کا مطلب ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے آدمی, لیڈیز کا مطلب کیا ہوتا ہے. اللہ نے عورت کی صفت بیان کی, اوَمَن يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ. زیورات میں پلتی ہے, یہ عورت کی نیچر ہے, اس پہ اچھا لگتا ہے, یہ اس کو جانے دو بیوٹی پارلر. یہ مردوں کے کام نہیں ہے. بچاؤ اپنی نسلوں کو اس عذاب سے, اس تباہی سے. اللہ کسی کو ہیجڑا بنا دیتا ہے, مخنث بنا دیتا ہے, یہ بہت بڑی آزمائش ہے نا. اللہ نے ہمیں اور ہماری عورتوں کو اس آزمائش سے بچا لیا, کسی کو عورت بنا دیا, کسی کو مرد بنا دیا. یہ کتنی بڑی ناشکری ہے کہ جس کو مرد بنایا وہ عورت بننے کی کوشش, اور جس کو عورت بنایا وہ مرد بننے کی کوشش. تو پہلا کام تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ فیس بک پہ, سوشل میڈیا پہ بھرپور آواز اٹھانی ہے کہ ہم اس بے غیرتی والے قانون کو اپنے ملک میں پاس نہیں ہونے دیں گے. بھرپور آواز اٹھانی ہے, جو جتنی آواز اٹھا سکتا ہے اٹھائے. دوسرا کام کیا کرنا ہے, ہم نے اپنی نسلوں کو اور اپنے آپ کو اس گندگی سے بچانا ہے.
کوئی دلائل دینا کہ فیلنگز بہت سے لڑکوں میں ہوتی ہیں. بولو شیر میں کیوں نہیں ہوتی فیلنگز, یہ بلے میں کیوں نہیں ہوتی؟ کوئی بلہ ایسا دیکھا بلیوں والی فیلنگ ہو ہے بھائی؟ آپ کا بچہ لڑکا ہے نا تو اسے کیا کہا کرو, بیٹا اللہ نے تمہیں کیا بنایا ہے, مرد, اس پہ اللہ کا شکر ادا کرو. حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالی نے بہشتی زیور کتاب لکھی ہندوستان میں تربیت کے لیے, بڑی پیاری کتاب ہے, اس کو پڑھا کریں. اس کو جامعۃ الرشید نے آسان کر کے چھاپا ہے, تسہیل بہشتی زیور. وہ تسہیل بہشتی زیور لے لیں. کہ ماؤں کو چاہیے جب بھی آپ کا لڑکا, آپ کا بچہ چھوٹا کوئی بھی ایسے کام کرے جس میں نسوانیت کی بو آ رہی ہو, میں ان کا مفہوم اپنی زبان میں بیان کر رہا ہوں, جس میں لگ رہا ہو کہ یہ تھوڑا لیڈیز پن آ رہا ہے, اس میں لڑکیوں کے ساتھ زیادہ کھیل رہا ہے, لڑکیوں والے کھیل کھیل رہا ہے, گڑیا گڈے سے کھیل رہا ہے, اس طرح کی چیزیں کر رہا ہے, تو ماں کو چاہیے اپنے بچے کو سمجھائے, بیٹا تم تو ماشاءاللہ کیا ہو, مرد ہو, تم کیا کرو, مردوں والے کام. اس کو احساس دلاؤ کہ اللہ نے تم پر, دیکھو عورت ہونا کوئی عیب نہیں ہے, لیکن مرد ہونا زیادہ بڑی نعمت ہے. عورت ہونا عیب نہیں ہے, لیکن مرد ہونا یہ زیادہ بڑی نعمت ہے. عورت ہونا عیب کیوں نہیں ہے, اس کی دلیل بھی قرآن سے ملتی ہے, اور مرد ہونا زیادہ بڑی نعمت ہے, اس کی دلیل بھی ہمیں قرآن سے ملتی ہے. دیکھو قرآن نے جہاں بیٹی کا تذکرہ کیا, قرآن کیا کہتا ہے, یَہَبُ لِمَن یَشَاءُ اِنَاثًا, یہ بھی اسلام کا اعتدال ہے نا. یورپ نے مرد اور عورت کو ایک صف میں لا کے کھڑا کر دیا, فرق ہی ختم کر دیا, حالانکہ فزیکلی دونوں میں بہت فرق ہے. وہ خود بھی مانتے ہیں کہ مرد میں صلاحیتیں عورت سے زیادہ ہیں, اندر اندر مانتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ انہوں نے عورت کے حقوق پہ آواز اٹھائی, آج تک اسمبلیوں میں جتنی سیٹیں مرد کی ہوتی ہیں اتنی عورتوں کو نہیں دیں. تو کہاں سے برابری کے قائل ہو آپ؟ فوج میں مردوں کو بھرتی کرتے ہیں, عورتوں کو بہت کم کرتے ہیں. 2-4 خواتین پائلٹ ہوں گی, باقی سارے آدمی ہیں. اس کا مطلب آپ خود بھی اس کے قائل ہو کہ عورت مرد کے برابر نہیں ہو سکتی, لیکن منہ سے پھوٹتے نہیں ہیں یہ کمبخت, منہ سے ہی پھوٹتے, کوئی فرق نہیں, جتنی صلاحیتیں آدمی میں ہیں اتنی ہی صلاحیتیں عورت میں ہیں. یہ بے اعتدالی ہے یا نہیں ہے؟ اور بعض قوموں نے کیا کیا, عورت ایک دھبا اور داغ بنا کے پیش کیا. یورپ میں جو پہلے اقوام تھیں, آپ ان کی ہسٹری اٹھا کے دیکھیں, عورت کو پاؤں کی جوتی سے بدتر سمجھا کرتے تھے وہ. بعض مذہبوں میں اب تک ایسا ہے کہ عورت کا پیدا ہونا ایسے جیسے خدا کی طرف سے گویا پینلٹی لگ گئی ہے آپ کے اوپر. اسلام نے اعتدال سکھایا, کیسے زبردست اعتدال. اسلام نے کہا کہ عورت ہونا کوئی عیب نہیں ہے, یہ بھی نعمت ہے. انسان بنا دیا نا اللہ نے, گدھا گھوڑا بھی تو ہو سکتا تھا کوئی, اللہ نے انسان بنایا, جانور نہیں بنایا. تبھی قرآن نے کیا الفاظ استعمال کیے, یَہَبُ لِمَن یَشَاءُ اِنَاثًا, اللہ جس کو چاہتا ہے بیٹیاں گفٹ کرتا ہے. بتاؤ گفٹ نعمت کا ہوتا ہے یا عذاب کو گفٹ سے تعبیر کیا جاتا ہے؟ گفٹ جو چیز ہوتی ہے وہ تحفہ ہوتا ہے نا, تو بیٹیاں گاڈ گفٹڈ ہے, سائز سے پتہ چلتا ہے ہمیں. اور اناسا جمع کا صیغہ ہے, کم سے کم 3 پر اطلاق ہوتا ہے اس کا, کم سے کم 3 پر. یَہَبُ لِمَن یَشَاءُ اِنَاثًا, جس کو چاہتا ہوں بیٹیاں گفٹ. تو اس سے پتہ چلتا ہے کسی کے گھر میں بیٹی کا پیدا ہو جانا یہ خدا کی طرف سے عذاب نہیں ہے, نعمت ہے. تو بیٹی نعمت ہے اللہ کی, تو کسی کو اللہ نے عورت بنا دیا تو یہ عیب نہیں ہے, یہ نعمت ہے. اور بیٹے کے لیے بھی اللہ نے استعمال کیا, وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ, اور جس کو چاہتا ہے کیا گفٹ کرتا ہے, بیٹے. تو پتہ چلا دونوں کیا ہیں, بولو نا, نعمت. لیکن بڑی نعمت کون سی ہے؟ کیونکہ اسلام دین فطرت ہے, اس لیے اس نے کہا کہ بیٹی بھی نعمت, عذاب نہیں ہے. یورپ کی جو پہلے اقوام تھیں یا بعض مذاہب تھے, انہوں نے بیٹی کو ایک عذاب کے طور پہ پیش کیا. عرب میں بیٹی پیدا ہوتے ہی زندہ دفن کی جا رہی ہے. اسلام نے بتایا گاڈ گفٹڈ ہے, یہ اللہ کی طرف سے تحفہ ہے, اس سے بہت سارے فائدے ہوں گے تمہیں. اور بیٹا بھی نعمت ہے, لیکن دونوں میں بڑی نعمت کیا ہے, بولو,
بیٹا ہے, یہ نیچرل ہے, اس پہ زیادہ خوشی ہوتی ہے انسان کو. اور کمال کی بلاغت ہے اس آیت میں, جس کے صرف بیٹے ہونا, بیٹیاں نہ ہوں, یہ بڑی نعمت نہیں ہے. جس کے صرف بیٹے ہوں اور بیٹیاں بھی ہوں, سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ یہ ہے. قرآن نے ترتیب بیان کی ہے, دیکھو, یَهَبُ لِمَن یَشَاءُ اِنَاثًا, سب سے کم درجے کی نعمت کہ صرف بیٹیاں ملیں. وَيَهَبُ لِمَن یَشَاءُ الذُّكُورَ, اس کے بعد اللہ نے کہا اس سے اوپر والا اسٹیپ کیا ہے؟ صرف بیٹے مل جائیں. لیکن سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ اَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا, بیٹے بھی ملیں اور بیٹیاں بھی ملیں. جس کو یہ دونوں مل گئے, اولاد کے حق میں اللہ نے اپنی نعمت اس پر تمام کر دی ہے. تو اگر کسی کے بیٹے ہی بیٹے ہیں, بیٹی نہیں ہے, تو پھر اس کے لیے بیٹی زیادہ بڑی نعمت ہے بیٹے سے, کیونکہ بیٹے تو ہے نا پہلے سے اس کے پاس. بتاؤ اس سے زیادہ اعتدال والی بات دنیا میں کوئی مذہب کر سکتا ہے؟ بولو نا, کر سکتا ہے کوئی؟ تو دونوں کو اللہ نے نعمت قرار دیا, بیٹی کو بھی اور بیٹے کو بھی. تو سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ بیٹے بھی ہوں اور بیٹیاں بھی, یہ سب سے بڑی نعمت. اس کے بعد صرف بیٹے ہوں, یہ اس سے کم درجے کی. اس کے بعد صرف اور صرف بیٹیاں ہوں, اور اللہ نے نعمت نہیں دی وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا, جس کو چاہتا ہوں بانجھ بنا دیتا ہوں, اولاد کی نعمت سے محروم کر دیتا ہوں. یہ ہے کہ اللہ نے نعمت نہیں دی, آزمائش ہے اس کے لیے یہ. تو اسلام نے عورت کو بھی نعمت اور مرد کو بھی, لیکن جہاں دونوں میں تقابل آئے گا تو قرآن نے کیا کہا؟ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ, ہم نے مردوں کو عورت پر ایک درجہ فضیلت دی ہے. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ یہی وجہ ہے کہ جب بیٹی پیدا ہوتی ہے, اسلام نے کہا خوشی مناؤ, اور خوشی میں کتنے بکرے کاٹو؟ ایک بکرا. غم منانے کی اجازت نہیں ہے, رونے کی اجازت نہیں ہے. رونے کے موقع پہ دعوتیں نہیں ہوتی, عقیقہ ایک دعوت ہے. تو بکرا کاٹ کے خوشی مناؤ, اللہ نے ہمیں کیا دی ہے؟ بیٹی. اور اگر بیٹا ہو جائے تو ڈبل خوشی مناؤ, کتنے بکرے کاٹو؟ 2 بکرے کاٹو آپ. اس پہ ایتھیسٹ لوگ کہتے ہیں کہ اس بکرے کا کیا قصور ہے؟ سمجھ رہے ہو؟ اس بکرے کا کیا قصور ہے؟ یہ وہی سوال ہے جیسے ایک صاحب نے بقرعید میں گائے لائے, ذبح کی, تو وہ بیچاری حاملہ تھی, اس کے بچہ تھا, وہ بچہ بھی مر گیا. تو کہنے لگے اس معصوم بچے کا کیا قصور تھا؟ تو میں نے کہا اس کی ماں کی کیا ناجائز تعلقات تھے کسی سے جو آپ نے اس کو کاٹ دیا؟ جانور سارے بے قصور ہی ہوتے ہیں بھائی, ان کا کوئی قصور, تبھی تو ان کا حساب و کتاب نہیں ہے ایسے جیسے انسانوں کا ہوگا. بات یہ ہے کہ ان کو اللہ نے ہمارے لیے بنایا ہے, اصل بات یہ ہے. اگر ہمارے لیے نہیں بنایا تو ایک چھپکلی بھی نہیں مار سکتے آپ, چھپکلی بھی. اور اگر ہمارے لیے بنایا ہے تو کاٹو کھاؤ بھائی. ایتھیسٹ سے ہمارا سوال یہ ہے کہ تم تو خدا کو مانتے ہی نہیں ہو, تو جتنا تمہیں زندہ رہنے کا حق ہے, تم بھی اتفاق سے پیدا ہوئے ہو نا, تو یہ بھی اتفاق سے پیدا ہو گئے, تو دونوں کو زندہ رہنے کا برابر کا حق ہے. تم صرف سبزیاں کھاؤ, گوشت کھانے کی تمہیں اجازت نہیں ہے, یہ ظلم ہے. ہمارے پاس تو دلیل ہے, ہم تو خدا کو مانتے ہیں, ہم نے خدا نے اجازت دی ہے, تمہارے لیے ان جانوروں کو ہم نے مسخر کیا, ہم تو کھائیں گے. تو اللہ میاں نے کہا لڑکا پیدا ہو جائے تو کتنے بکرے؟ 2 بکرے, یا 2 دمبے, یا گائے میں یا اونٹ میں 2 حصے. ہائے ہائے, موضوع تبدیل ہو رہا ہے, لیکن کیا کروں, تھوڑا سا چھیڑ دوں. اللہ میاں نے ہمیں بہانے سے گوشت کھلایا ہے, اس میں کوئی حکمت ہوگی. اسلام کی ہر دعوت میں گوشت ہے. ولیمے میں حدیث میں آتا ہے اولم ولو بشاتین, ولیمہ کرو اگرچہ ایک بکرا کیوں نہ ہو. آپ یہ بھی تو کہہ سکتے ہیں ولیمہ کرو کھجوریں کیوں نہ ہو, ہے بھائی. وہاں بھی کیا ہے؟ ولیمہ سنت ہے نا. بقرعید میں اللہ کی طرف سے ضیافت, اللہ میاں نے یہ کہا کہ بقرعید میں جب ضیافت ہوگی تو میرے نام پہ دال چاول پکا کے لوگوں کو کھاؤ اور خود بھی لوگوں کو بھی کھلاؤ, خود بھی کھاؤ. کہیں کہا اللہ میاں نے؟ وہاں بھی کیا کٹے گا؟ بکرا, گائے, اونٹ.
عقیقے میں بھی ایسا ہی ہے, بچہ پیدا ہوا, اللہ یہ بھی کہہ سکتے تھے 2 دیگیں دال چاول کی, 2 بریانی کی, نا نا نا, اللہ نے کیا کٹے گا, بکرا کٹے گا. اچھا بڑا گوشت کھلا رہے ہیں اللہ, بڑا سے مراد ریڈ میٹ, بکرا چھوٹا گوشت ہے لیکن ریڈ میٹ ہے نا, مچھلی نہیں کھلا رہے اللہ میاں, گوشت تو مچھلی بھی ہے نا. ارے اللہ میاں کہہ دیتے بقرعید میں بہت بڑی والی مچھلی کھا جاؤ, نا 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 نا, وہ جانور جس میں کیا ہوتا ہے, بلڈ سرکولیٹ کرتا ہے. وجہ اس کی ہے کہ جو ریڈ میٹ ہے نا, اصل میٹ وہی ہوتا ہے میرے بھائی, سمجھتے ہو؟ ریڈ میٹ کیا ہوتا ہے, گوشت وہ ہوتا ہے, مچھلی کھاتے رہو. وہ پاور تھوڑی آتی ہے فش کھانے سے, جو دمبے کھانے سے آتی ہے. جاؤ ذرا ادھر چمن میں جاؤ آپ, جو دمبے کھاتے ہیں ان کو دیکھو, اور دوسرے ایسے علاقوں میں جاؤ جو مچھلی کھاتے ہیں, دونوں کی صحت میں آپ کو زمین آسمان کا فرق ملے گا. تو خیر یہ ٹاپک ہمارا اصل ٹاپک سے ہٹ جائیں گے ہم. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ میاں نے مرد کو ایک درجہ فضیلت دی ہے, کس پر؟ عورت پر. یہی وجہ ہے کہ لڑکا پیدا ہو تو 2 بکرے کاٹنے کا حکم, ایسا ہی ہے نا. اور قرآن میں خود اللہ نے کہا وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ, اسی طرح قرآن نے کہا وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ. مرد اور عورت میں جب اسپیکنگ پاور کی بات آئے گی تو قرآن صاف لفظوں میں کہہ رہا ہے کہ مرد میں جو اسپیکنگ پاور ہے وہ عورت سے زیادہ ہے. اب خواتین یہ بیان سن کے کہتی ہیں ہمارے خلاف بول رہے ہیں. آپ کے خلاف نہیں بول رہا, میں کہہ رہا ہوں آپ کے بھی حقوق ہیں, مان رہے ہیں نا, ہم یہ تھوڑی کہہ رہے ہیں کہ حقوق نہیں ہے, ہم تقابل کر رہے ہیں. بعض چیزوں میں اللہ نے مرد کو عورت پہ فضیلت دی ہے تو ہے, وہ تو نظر آ رہا ہے, اس میں کوئی پاگل انکار کرے گا اس کا. تو اسپیکنگ پاور کس میں زیادہ ہے؟ مرد میں زیادہ, یہ قرآن کہہ رہا ہے. خواتین کی عادت ہوتی ہے چھوٹی سی بات کو بہت طول دے دیتی ہیں, لمبا کھینچتی ہیں, اس کو لمبا کھینچتی ہیں. مرد اس کو سمیٹ کے کیا کر دیتا ہے, مختصر. اب اگر کوئی مرد ذرا سی بات کو کھینچے جا رہا ہے, چبا چبا کے بولے جا رہا ہے, اس کا مطلب اس میں فیلنگز کون سی آ رہی ہیں؟ سیٹنگ اس کی کیا ہے, آؤٹ ہے. اب جو اصل بات میں کر رہا ہوں, میرا مقصد مردوں کے فضائل بیان کرنا نہیں ہے, وہ تو خواتین ویسے ہی خلاف ہیں کہ ہر وقت آدمیوں کے فضائل بیان کرتا رہتا ہے بیٹھ کے. میں خواتین کے بھی فضائل بیان کرتا ہوں, حقوق ہیں ان کے, وہ تو بیان کرنے چاہیے, اور میرے بیانات اس پہ موجود ہیں. اصل جو میں بات بتانا چاہ رہا ہوں اس پوری تمہید سے, کہ جب اللہ نے مرد کو عورت پہ فضیلت دے دی, فزیکلی میڈیکل سائنس بھی اس کی قائل ہے کہ پاورفل کون ہوتا ہے, آدمی, اور قرآن بھی, آسمانی کتابیں بھی, سب اسی کی ہیں. تو پھر اللہ نے آپ کے بچے کو یا آپ کو مرد بنا دیا, تو اس پہ شکر ادا کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ اس پہ یہ بکواس, معذرت کے ساتھ مجھے تو یہ لفظ بولتے ہوئے غصہ آ رہا ہے نا, تو اس لیے میں تھوڑی سی ابیوزو لینگویج استعمال کر رہا ہوں. یہ کہنا کہ میری فیلنگ کون سی ہو رہی ہے, عورت والی ہے, یہ لیڈیز پن ہے, یہ عورتوں کی طرح لپسٹک لگانا یا اس میں لیڈیز والے کپڑے پہننا, یہ ہائے اللہ ہوئی اللہ کرنا, اس کا مطلب آپ نعمت کی ناقدری کر رہے ہو. تو یہ بات اپنے بچوں کو سمجھایا کرو. بہشتی زیور میں یہ لکھا ہوا ہے, جو اس کو میں ڈیفائن کر رہا تھا. حضرت مولانا شرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ماؤں کو کہ اپنے بیٹوں کو کہا کرو تم تو ماشاء اللہ کیا ہو بیٹا, مرد. اس کا مطلب بیٹیوں کی توہین نہ ہو کہ وہ احساس کمتری میں چلی جائیں کہ ہائے ہم تو مرد نہیں ہیں, ہم تو لیڈیز ہیں. ان کی توہین مقصد نہیں ہے. لڑکوں کو حوصلہ دلانا ہے کہ جب اللہ نے تمہیں ماشاءاللہ مرد بنایا تو کام کون سے کرو, مردوں والے کام کرو. یہ احساس ان کو آج بچپن سے دلانا پڑے گا, ورنہ وہ ہائی اللہ ہوئی اللہ بن جائے گا. میرے پاس فون آ رہے ہیں, ایک بندے کا فون آیا, کہہ رہے میرا بیٹا کہہ رہا ہے میں نے مرد آدمی سے شادی کرنی ہے, کہہ رہا میں اتنا عذاب میں آیا ہوں اس کمبخت کی وجہ سے, کہہ رہے میرے اندر فیلنگ یہ ہے. میں نے جب سے میں پیدا ہوا ہوں نا آج تک, اب تک پہلی دفعہ ایسا کیس پاکستان میں سنا ہے. میں نے کہا اس کا کہیں بچے کا کہیں تعلق ہوگا غلط, ورنہ ایسا ہوتا نہیں ہے. گدھے گھوڑوں میں نہیں ہوتا, بلوں میں نہیں ہوتا, مرغوں میں نہیں ہوتا, آپ کے بچے میں کہاں سے آ گیا؟ کہہ رہے اس کی فیس بک پہ کسی گورے سے دوستی ہے. میں نے کہا اس نے خراب کیا اس کو فیس بک پہ.
فیس بک پہ کسی گورے سے دوستی, وہ گورے میں فیلنگ وہ والی تھیں, تو وہاں سے فیلنگ بلوٹوتھ کے ذریعے اس نے ٹرانسفر کر دی, اس کو بھی ہائی اللہ ہوئی اللہ بنا دیا. کتنا اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں یار, اللہ نے ہمیں شادیوں کی توفیق دی, اللہ تیرا بہت بڑا کرم ہے یار, ورنہ ہم بھی پتہ نہیں اس معاشرے میں کیا بن چکے ہوتے. کیونکہ جب آدمی کی بروقت شادی ہو جاتی ہے اور زیادہ شادیاں ہوں تو وہ اس میں مردانگی کا احساس اور زیادہ بڑھ جاتا ہے. آپ کسی کنوارے سے پوچھیں, جس دن اس کی شادی ہوتی ہے نا, اس دن وہ فیل کر رہا ہوتا ہے میں کیا ہوں, آدمی. حقیقت ہے یہ نیچر اس کو کہلواتی ہے. اس وقت اس کو احساس ہوتا ہے کہ یار اللہ نے ہمیں کیا بنایا ہے, ہماری بیوی ہم سے محبت آدمی ہونے کی وجہ سے کر رہی ہے. کنوارے کو یہ احساس کم ہوتا ہے اپنے مرد ہونے کا. شادی کے بعد چونکہ دلہن آتی ہے نا اس کی زندگی میں, تو اس کو فرق کا پتہ کمپیئر کرتا ہے نا وہ, کہ یہ وائف ہے اور میں اس کا کیا ہوں, ہسبینڈ ہوں. جب تک کنوارا ہے تو کیا پتہ چلے گا کیا ہے کمبخت تو. اس لیے کنوارے پن کو جلدی ختم کرو, بروقت نکاح کر لو تاکہ اس ہائے اللہ ہوئی اللہ سے تمہاری, ورنہ کچھ بھی بن سکتے ہو. معاشرہ اس طرف لے کے جا رہا ہے, کالز آ رہی ہیں اب لوگوں کی, ہمارا بیٹا وہ فیلنگز چینج ہو گئی اس کی. میں نے کہا کمبخت کی, تم نے شادی نہیں کی ٹائم پہ, فیلنگز ہی گنوا بیٹھا ہے ابھی یہ. حقیقت ہے یہ, اس کی فیلنگز کیا ہو گئی, ختم. تو میں جب یہ واقعات سنتا ہوں میں لوگوں سے کہتا ہوں یار اللہ کا کتنا بڑا فضل ہو گیا, اللہ نے ہمیں شادیوں کی توفیق عطا فرما دی. اور یہ ہم نے نہیں بچایا, مجھے کس نے بچایا, اسلام نے بچایا. ہمیں اسلام بچا رہا ہے. ہمارے معاشرے میں اسلام نہ ہوتا تو ہم میں سے آدھے لوگوں کی فیلنگز بولو چینج. ابھی تو شادیوں پر بیان سنتے ایک دم جوش میں آ جاتے ہیں, کرے نہ کرے لیکن ایک دم جذبہ آ جاتا ہے, ارے مفتی صاحب ایک اور دفعہ. اور اگر خدا نہ خواستہ ہمارے ملک میں اسلام نہ ہوتا تو شادیوں پہ بیان سن کے آدھے لوگوں کو تھوڑا سا جذبہ آتا, آدھے وہیں سو جاتے, کہتے پتہ نہیں کیا باتیں کر رہا ہے بیٹھ کے. تو میں تو جب یہ سنتا ہوں نا, یہ اسمبلیوں میں اس طرح کے قوانین پہ بحث ہو رہی ہے, اور یورپ میں ایسا ہو چکا, تھائی لینڈ گیا وہاں پتہ ہی نہیں چل رہا یہ ہی ہے شی ہے, یہ بیچ کا ہے یا ادھر کا ہے, تھوڑا سا کچھ بیچ کے تھوڑے سے اس سائڈ پہ ہوتے ہیں, کچھ بیچ کے تھوڑے سے ہر قسم کی چیزیں پائی جاتی ہیں وہاں پہ. پتہ ہی نہیں چل رہا ان کو تو ہے کیا. تو جب آؤ اپنے ملک میں ایئرپورٹ پہ اترتے ہی پتہ چل جاتا ہے بھائی یہی ہے اور یہ کیا ہے, شی ہے. صاف ست پتہ ہے, صاف پتہ چل رہا ہوتا ہے. تو اب مجھے ایک بات بتاؤ, قانون تو انشاءاللہ ہم پوری زور لگا دیں گے, تبدیل انشاءاللہ نہیں ہونے دیں. آپ نے فیس بک پہ احتجاج کرنا ہے, اور یہ جو لانتی قسم کے آ رہے ہیں نا جو مرد ہیں اور فیلنگز کی وجہ سے شی بنے پھر رہے ہیں, ان کو دبا کے نیچے لعنتیں بھیجا کرو ان کے اوپر, کہ تمہیں شرم نہیں آتی, تمہیں خدا نے آدمی بنایا تو کیا ہیجڑا بنا پھر رہا ہے تو. جس کو خدا نے ہیجڑا بنا دیا وہ تو آزمائش ہے اللہ کی طرف سے, وہ صبر کرے. لیکن جس کو اللہ نے آدمی بنایا وہ ادھر کو چلا گیا, یہ تو نعمت کی ناقدری ہے. نہ عورت کو ادھر آنے کی اجازت, نہ آدمی کو ادھر جانے کی اجازت. تو پہلا کام اپنے نسلوں کو بچانا ہے کہ نہیں بچانا ہے اس گندگی سے. تو پہلا کام آپ نے کیا کرنا ہے, لڑکے کو احساس دلانا ہے بیٹا مردوں والے کام کرو, تم تو ماشاء اللہ کیا ہو, مرد ہو, مرد. اس کو دوسرا کام آپ نے کیا کرنا ہے, اس کو لڑکیوں میں کھیلنے نہیں دینا. جو بچہ بچپن سے کو ایجوکیشن میں پڑھتا ہے اس میں بھی شی والے جراثیم پیدا, بے بول لو نا, ہو جاتے ہیں. اللہ کا شکر ہے